present imam ke liye. So this is the truly surah for people of Akhiruz Zaman and for true awaiters. So حواريون کا بھی اس میں بہت زیادہ ذکر آئے گا انشاءاللہ، یعنی ایک اشارہ آئے گا. اس کی فضیلت کے بارے میں یوں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی خاص درود اور سلام بھیجتے ہیں قاری سورہ صف پر. آپ نے سورہ صف کو سمجھا، پڑھا، اس میں سے جو نور آپ نے حاصل کیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تو آپ پر مسلسل حضرت عیسیٰ آپ پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کا درود آپ تک پہنچ رہا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں بذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جیسے ہی آپ صالحین کا نام لیتے ہیں ان کی ارواح حاضر ہو جاتی ہیں اور وہ آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں. اس لیے ہم بار بار ان کا نام لیتے ہیں. اس لیے اپنی اولاد کا نام بھی ہمیں کہا ہے انبیاء کے نام پہ رکھو، ائمہ کے نام پر رکھو، ان کی اولاد کے نام پر رکھو. جب ان کا نام لیں گے کیونکہ ہم نے اس نیت سے کیا ہے تو آٹومیٹکلی ہمیں جو ہے وہ ذکر صالح سے رحمت ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے اور ان کی ارواح حاضر ہو جاتی ہے. سو دس از سو بیوٹیفل. اور پھر بتایا نہ صرف حضرت عیسیٰ آپ پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ انبیاء کے صف میں. صف آ گئے نا سورہ صف. سو بیوٹیفل اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ، فیل اٹ بائی باٹم آف آور ہارٹ. ہمیں یہ احساس ہو، پورا یقین ہو کہ یس یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ بھی اپنے مہمانوں سے کر رہا ہے. ماہ رمضان المبارک میں ہم یہ خوبصورت بشارتیں سن رہے. تو جتنا آپ کا یقین زیادہ ہوگا، اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے جو پازیٹیو ہوتے، جو اچھی باتوں پہ جلدی یقین کرتے، جو ثواب کو پورا لے لیتے. مجھے یاد ہے میری ہر تقریباً بہت سے کنٹریز میں امی ہیں، نانیاں، مثلا خالائیں میں نے بنائی ہوئی ہے. تو ایک میری امی ہوتی ہیں کراچی میں، فاطمہ امی. تو وہ جب بھی میں دعا دیتی ہوں تو اتنا پیارا کہتی ہے آمین. ایسا مجھے لگتا ہے جیسے انہوں نے کیچ کر لیا، لے لیا ہے، یا آئی گاٹ اٹ. اتنا پیارا، اتنا مجھے اچھا لگتا ہے. آمین 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 اتنے پاورفلی کہتی ہے کہ مجھے اور ان کو دعائیں دینے کا دل چاہتا ہے. میں کہتی ہوں واو یہ کتنی شاکر ہے، یہ شکر کرتی ہے، یہ ایک نعمت کو اتنا اچھا ریسیو کر رہی ہے، اتنی خوشی اتنی پازیٹیو ہے. جیسے میں کبھی اتنے اچھے موڈ میں نہ، میں کہوں جی انشاءاللہ امی جان آپ کو شفا میں، وہ ایسے کہ آمین. تو میں کہوں گی اچھا خدایا آپ کو اور زیادہ صحت عافیت. ان کے آمین کو دیکھ کے میری دعا کی کیفیت. تو ہم بھی جب یہ پڑھے کہ حضرت موسیٰ ہم پر درود بھیجیں گے انشاءاللہ، ہم کے آمین ضرور بھیجیں گے. کیوں نہیں؟ ہم صف انبیاء میں داخل ہوں گے سورہ صف سمجھنے کے بعد. آمین کیوں نہیں؟ انشاءاللہ. ایسے نا امیدی نہیں کرے where am I and where are the انبیاء، میں وہاں کھڑی ہوں گی، نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو کہ خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو امید، یقین اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر ایک اچھا ڈیفینیٹلی تبدیلی لانا جو ہے یہ ان خوبصورت بشارتوں کا کام ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے اس سورے کو اپنی نمازوں میں کبھی کبھی شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو اپنی نمازوں میں مثلا کیوں اگر آپ مستحب بھی نماز پڑھیں، واجب میں جیسے آپ کو سیٹرڈے سنڈے یو آر آف، یو آر ریلیکس، فرائیڈے یو آر ریلیکس. جب بھی ریلیکس ہو تو اسکرولنگ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اور آ جائیں کہ ہے آئی ہیو ٹو کم ٹو دس بیوٹیفل سوراز. وہ میرے دوست ہیں. پتہ ہے نا جب ہم بالکل تڑپ رہے ہوں گے، تنہائی اور غربت میں کسی دوست کی تلاش ہوگی، تو وہاں پر یہ سارے سورے آئیں گے. اور باقاعدہ روایتوں میں مثلا سورہ صف آ کے کہے گا سلام علیکم. آپ کہیں گے کون ہو آپ؟ تو کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں پہچانا. ہے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ نے اتنا مجھے پڑھا، اتنا مجھ پہ عمل کیا، میں وہی سورہ صف ہوں. تو ہم کہیں گے اچھا آپ کی اتنی طاقت تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا. آپ اتنے خوبصورت ہوں گے، میں سمجھتی تھی آپ پیارے ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ پیارے ہوں گے اور اتنی آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ وہ کہاں سے کہاں ہمیں لے جا سکے گا. قرآن کا ہر آیت جب آپ پڑھتے ہیں نا وہ لفٹ کی طرح ہے. میں کہتی ہوں نا لفٹ آف جنت جو آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے، وہ
قرآن کی آیات ہیں. ٹھیک ہے, ان کی سورہ صف کی برکات میں احادیث کی روشنی میں لکھا ہوا ہے کہ مسافر, اگر آپ کسی اپنے مسافر کو, کیونکہ اٹ ہیز اونلی 14 آیات, بیوٹیفل 14 نمبر, صرف 14 آیات ہے, کوئی بہت لمبا سورہ نہیں ہے. کوئی سفر پہ آپ کا بیلاوڈ جا رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کو حفاظت کے لیے سورہ صف کی تلاوت کر سکتے ہیں. اچھا, اور ایک اور اس میں بتایا ہوا ہے, تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کی اطاعت کریں, مطیع ہو جائیں, تو 107 ٹائمز سورہ صف. آئی نو اٹس ناٹ ایزی, لیکن ہم اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. جیسے نماز جعفر طیار کا آسان طریقہ ہمیں امام رضا علیہ السلام نے بتایا کہ آپ سمپل سی 2 رکعت نماز پڑھو اور تسبیحات 4 کو دن بھر میں پڑھتے جاؤ چلتے پھرتے, تو آپ کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. آپ سب نے نیمہ شعبان میں ماشاءاللہ پڑھا ہوگا. آئیے اب شروع کرتے ہیں سورے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جب بھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے, میرے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ میں اس کے نام سے شروع کر رہی ہوں جو مجھے چاہتا ہے اور میں اس کو چاہتی ہوں, وہ مجھ سے زیادہ چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اس کے سہارے اور اس کی پناہ میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ ذات جس کے پاس اتنی زیادہ قدرت طاقت ہے اور جس پر میرا پورا بھروسہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی میرا یہ عمل شاید فانی ہو, ناقص ہو, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا نا, تو میرا ناقص کامل ہو جاتا ہے, میرا فانی باقی ہو جاتا ہے. وہ مجھے اتنا اس کا اجر و ثواب دیتا ہے, اور اس پہ پیارا سا اللہ کا نام سٹیمپ میں لگا دیتی ہوں کہ میں اپنے معشوق کے نام یہ کام کر رہی ہوں, اس کی یاد میں, اس کی محبت میں, اس کی توجہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عشق کی داستان ہے, ایک محبت کی داستان ہے. یہیں سے ہی چیپٹر آغاز ہوتا ہے, اور اس پر شکر کہ رب نے ہمیں یوں سکھایا. بسم اللہ کے ہونے پر شکر ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, ایک آیت پڑھ لی نا, کتنا ثواب ملا آپ کو ماہ رمضان المبارک میں؟ پورا کہ پورا آپ نے ایک قرآن پڑھ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 ٹائمز پڑھنا بڑا مجرب ہے, پتہ ہے نا کیوں 19؟ یا ایگزیکٹلی وائی 19؟ کیونکہ دے آر 19. ٹھیک ہے, اور وہی اس کا ربط کیا ہے؟ خود بسم اللہ میں بھی تو کوئی 19 ہے نا کچھ, اس کے الفابیٹس, حروف 19 ہے. ب س م 3 ہو گیا نا, ا ل ل ہ 3 4 5 6 7, اس طرح جو حروف ہے, ب الگ حرف ہے, س الگ حرف ہے, حروف اس کے 19 ہیں. جی جی بالکل بالکل. ہاں, مجرب یعنی کوئی بھی حاجت ہو نا, کوئی توسل آپ نے کرنا ہے, کچھ آپ نے جلدی سے اللہ سے کوئی طاقت, انرجی, استجابت چاہیے, آپ کو جواب چاہیے, آپ کو مدد چاہیے, بیسٹ آف دا بیسٹ 19 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایزی پیزی اینڈ ویری ویری پاورفل, یا بہت پاورفل ہے اور اتنا پیارا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں تو کہتی ہوں اس پر ایک سجدہ شکر چاہیے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بسم اللہ ہے, ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ٹریجر ہے, اور کتنا یہ دین پازیٹیو ہے, کتنا یہ دین یونیک, میچ لیس. پوری دنیا کی تعلیمات, مکاتب, مذاہب ایک طرف, دین اسلام ایک طرف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجیب طاقت, عجیب پیار, عجیب محبت, عجیب اس میں پازیٹیوٹی, ونڈرفل. پھر ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ صیغہ ماضی کہتے ہیں, پاسٹ ٹینس سے شروع ہو نا, سبحا
صحیح ہے. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر چکے ہیں، نہیں کرتے رہتے ہیں، کر رہے ہیں، کر چکے بھی ہیں. یہ تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. اچھا، یہ بڑا خوبصورت کنیکشن ہوتا ہے، عزیز حکیم. اچھا، یہ جو اللہ کے نام آتے ہیں نا آیت کے آخر میں، یہ بھی ایک سائنس ہے قرآنک سائنسز میں. یہ ایک سائنس ہے کیونکہ اس کا کنیکشن اس سے بہت، اسی پر ہی کافی جو ہے ریسرچ ہوتی رہتی ہے، لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کیوں یہ نام آیا، کیوں وہ آیا. سو یہاں بات شروع ہوئی ہے تسبیح سے. تسبیح کی اتنی زیادہ اہمیت، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، بہت زیادہ، بہت زیادہ، یعنی اتنی زیادہ کہ ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے آخر تسبیح کیا ہے؟ تسبیح سبحان اللہ کہتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ What do you feel؟ آپ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ آپ کو اس کی عظمت کا کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ تمام فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی ہے، کائنات بنی تب سے تسبیح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو شاید ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے. نہیں، وہ تو کر رہی ہے خود تسبیح. جب آپ رکوع میں، سجود میں، تسبیحات اربعہ، رکعت سوم، رکعت چہارم میں، تھرڈ فورتھ رکعت پہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ جب سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہر رکوع، ہر سجدہ، تیسری چوتھی رکعت، اور بہت بہت زیادہ تسبیح سے بھری ہوئی ہے یہ خوبصورت عبادتیں ہماری. سو وین ایور یو سے سبحان اللہ، آپ کیا فیلنگز آتی ہیں آپ کی؟ اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تیرنا، اس کے اندر متزن ہونا کسی چیز میں. تو جو تسبیحات ہیں اس میں وجود خدا کی جو حمد ہے اس کو پیٹ کے تو وہ ایک سفر کرتا ہے قربت الہی کا. ماشاء اللہ، بیوٹیفل. ٹھیک ہے، بہت اچھا. بالکل یہ نقطہ بہت پیارا ہے کہ عربی زبان میں سباح کہتے ہیں سوئم کرنے کو، یا فلوٹ کر کے آگے کی طرف جب جاتے ہیں نا، فلوٹنگ، آگے کی طرف موو ہونا، تو اس میں ایک موومنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہماری روحانی ماں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے تسبیح کو خاک شہید، اس زمانے میں جناب حمزہ سید الشہداء تھے، اس سے ملا کر ہم سب کو بتا دیا کہ تسبیح یعنی حرکت، یعنی شہیدوں کی طرح ایک جذبے سے زندگی گزارنا. تسبیح صرف سجادہ بندگی میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. تو آپ یہ پہلا یہ کنیکشن آپ لے کر آئیں کہ آپ نے اس خاک کو اٹھایا. اچھا، لوگ بڑا حیران ہوں گے مٹی کو کیوں اٹھایا؟ پہلے زمانے میں رسی یا تھریڈ یا روپ پر جو ہے گرہ باندھ کے جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے نا، کسی بھی چیز کے ذریعے کرتے تھے. اب مٹی تو اتنا مشکل ہے اس کو بنانا، اس کا خیال رکھنا، اس کو مینیج کرنا، اٹس ناٹ ایزی. لیکن آپ نے کیوں کیا یہ؟ کیونکہ آپ یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے، سو دس از اے بیوٹیفل پوائنٹ. نمبر ون، وین ایور آئی سے سبحان اللہ مینز اللہ بے نیاز ہے، اللہ یا غنی ہے. تو اس میں دعا چھپی، اس کا مطلب ہے یا اللہ میں نیاز مند ہوں. تو آٹومیٹکلی اس میں ایک دعا بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آپ جب ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے؟ کہتے ہیں آپ کے 1 ملین گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 ملین حسنات آپ کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں. ایک تسبیح کا 1 ملین، اگین اللہ کے کرم، لطف، اور جو بہت آسانی سے ہمارے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے اور انقلاب لے کر آتا ہے، اس پر ہمیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے. سو 1 ملین، الف کا لفظ آیا ہے حدیث میں. ٹھیک ہے، سو جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ میری تمنا ہوتی ہے، میں شب قدر میں بھی یہی مانگتی ہوں کہ بار الہ کچھ ایسا کر دے کہ
کہ مجھے سورہ توحید پہلے سے زیادہ سمجھ میں آئے، سورہ قل هو اللہ احد، مجھے صمد کا معنی سمجھ میں آ جائے، مجھے سبحان اللہ کا معنی سمجھ. اچھا اگر ہمیں مزہ آ گیا، اگر مزہ آ گیا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں، تسبیح کرنے میں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی سب سے امیر ترین، یعنی آپ اتنی غنی، آپ کو سب سے مہنگا جو مزہ ہے نا، سب سے موسٹ ہم کہتے ہیں نا بہت ہی لیوش والی جو لطف اور انجوائمنٹ وہ آپ کو مل رہی ہے نا، پھر آپ کو ساری چیزیں بہت ہی بےمعنی لگیں گی. آپ کے پاس ڈائمنڈ کی شاپ ہو، آپ کے پاس آپ کا اپنا ڈائمنڈ کا سارا بزنس ہو، آپ کے پاس گولڈ کا بزنس ہو، آپ کی آنکھوں میں کبھی منہ میں پانی آئے گا کہ آپ کہیں گے اللہ؟ آپ جب آرٹیفیشل چیزوں کو دیکھیں گے، لوہے اور آئی ڈونٹ نو سلور مٹیریل دیکھ کے آپ کہیں گے ہائی آئی وش میرے پاس یہ ہوتا؟ کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی، آپ تو ڈائمنڈ میں پل بڑھ رہی، آپ کے فیملی بزنس ہے گولڈ کا، ڈائمنڈ کا. تو آپ دیکھیں گی نہیں، آپ کہیں گے میں تو جا ہی نہیں سکتی وہاں پہ، میں دیکھوں کیوں؟ مجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی دولت ہے اگر ہمیں ایک مرتبہ سمجھ میں آ جائے. اور مسبحات کو اس دفعہ تھیم کے طور پر لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری ہر چیز فکس ہو جائے گی، پتہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہیل کرنے آیا ہے. قرآن صرف درد نہیں بتاتا، دوا بھی بتاتا ہے. صحیح ہے، صرف آپ کی بیماریوں کا نہیں بتاتا، شفا کا بھی راستہ، نسخہ عمل دیتا ہے، واقعاً دیتا ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ اس لیول تک پہنچائیں گے کہ مجھے یقین ہے آپ میں سے ہر کوئی کہے گا کہ واو اب مزہ آیا، اب رکوع سجدہ ہے، رکوع ہے، اور مسبحات ہے، تسبیحات اربعہ. پھر آخر میں جو تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح تو ہے ہی ہماری زندگی کا حصہ، ہمارے وجود کا حصہ. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا سورہ نور آیت نمبر 35 میں ہے نا، فی بیوت اذن اللہ ان یرفع ویذکر فیہا اسمہ. کہتے وہ گھر جو جناب زہرا کا گھر ہے، مولا علی کا گھر ہے، اس کو اللہ نے اتنی بلندی بخشی. کیوں اللہ نے کہا اس کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی رفعت ہے؟ کیونکہ اس میں مسلسل، یہ لفظ آیا، اس میں مسلسل تسبیح ہو رہی، بالغدو والآصال. کہا ہے کہ شب و روز اس گھر میں تسبیح الہی. اب تسبیح کس طرح سے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، وہ سب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے. تسبیح کا یہ اہمیت اور میننگ سب کچھ ہم ساتھ ساتھ لے کے جائیں گے، مختلف لیولز آپ کو بتائیں گے. آج میں صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا اللہ پاک ہے، منزہ ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، اسی لیے احتیاج بھی اس سے دور ہے. کیونکہ محتاج ہونا ایک عیب ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ منزہ ہے، وہ دور ہے. جب اللہ کو آپ ہر عیب سے، یعنی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں. ٹھیک ہے، آپ کو جب میں احادیث آپ کو کچھ بتاؤں گی تو آپ حیران ہوں گی کہ اچھا تسبیح کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جیسے کوئی مشکل پیش آئے تو بھی کہو سبحان اللہ. ہم لوگ تو پاکستانی اور اردو لب و لہجہ میں کسی ونڈرز اور مزے کی چیز کے لیے نا، جب آپ کو صحیح جب سمجھ میں آئے گا تو کہیں گے اچھا انبیاء اور ائمہ یہاں پر بھی سبحان اللہ کہتے تھے. جیسے انا للہ بہت سی خوشی کے موقع پر بھی کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں کامن ہے کہ ہم صرف غم کے موقع پہ کہتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ پرفیکٹ قرآنی اور اہل بیتی کلچر تو نہیں ہے نا. ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چینج کریں گے، جتنا ڈیپلی جائیں گے اتنا ہم ڈفرینٹ اینگل سے ایک ذکر کو، ایک آیت کو لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بدگمانی، سوء ظن، نیگیٹیوٹی سے بھی ہمیں دور کر رہا ہے، کیونکہ ہم بہت سی جگہ پر نہ چاہتے ہوئے اللہ کی عملاً تسبیح نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں بہت زیادہ سوء ظن رکھتے. سوء ظن اس طرح رکھتے کہ بس صلاۃ اب کہتے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو شادی نہیں ہو سکتی، فار ایگزامپل
2 बच्चे काफ़ी, तीसरा चौथा पांचवा आएगा, फिर कौन कौन इनको खिलाएगा पिलाएगा, स्कूल वो आजकल के पता है कितने खर्चे, पहले ज़माना थोड़ी है कि बस बच्चे पल जाते थे, नहीं, एक एक बच्चे की इतनी फीस है, एक एक बच्चे का इतना ये है, कौन देगा, क्या होगा, ये बातें तौहीदी उसमें एक बहुत बड़ी गुस्ताखी है, और हमें गुस्ताखी नहीं लगती, यू नो, इट्स समथिंग नॉर्मल, या हम कहते हैं या दिस इज़ अ रियलिटी, यू नो, ये तो हक है, क्या हुआ, हो रहा है, माशरे का हिस्सा है, वी डोंट टेक इट एज अ कबीह अमल, ये ज़िश्त नहीं है, हमारे यहाँ कबीह नहीं है। जबकि अगर आदाब तौहीदी में देखें तो ये सोच सारी तस्बीह के ख़िलाफ़ है, ये हमारा वजूद फिर मुसब्बिह नहीं है, क्योंकि हम इतने सुएज़न के शिकार हैं निज़ाम इलाही में, सुएज़न बदगुमानी, कि जिसकी वजह से हम मुसब्बिह नहीं रहते, हमें पता भी नहीं चलता, हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि आप सुबहान नहीं हो, नऊज़ बिल्लाह, यू नो, आपके पास ये ऐब है, आपने सबकी सुन ली, मेरी नहीं सुनी, सबको सब कुछ दे दिया, मुझे ही पकड़ लिया, यू नो, मुझे क्यों देर से दिया, उसे क्यों जल्दी दिया, मुझे तो जल्दी चाहिए था। बाज़ औरतें कहती हैं ना, हाय मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए था, मैंने तो पढ़ना था, मुझे बच्चा क्यों आ गया, यू नो, अल्लाह जल्दी दे रहा है, हम कह रहे हैं नहीं देर से दो, अल्लाह देर से दे रहा है, हम कह रहे हैं नहीं जल्दी दो, यू नो, ये इस वक्त होना चाहिए था, वो उस वक्त नहीं होना चाहिए था, यानी व्हाट, यानी खुदा ना खास्ता थोड़ा ऐब है आप में, यू नो, हम कहते नहीं हैं, यू नो, नऊज़ बिल्लाह, यू नो, ताजील और ताख़ीर का कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा है जो सहीफ़े सज्जादिया में बार बार है कि अक्सर लोग ताजील और ताख़ीर यानी या जल्दी चाहिए या देर से चाहिए, जब अल्लाह जिस टाइम पे दे रहा है वो उन्हें पसंद नहीं है, उसमें वो एतराज़ करते हैं। बिल्कुल, तो ये सुबहान के ख़िलाफ़ है, वी आर नॉट अ ट्रू मुसब्बिह, यू नो, आवर यू नो वजूद, एक वजूद के एतबार से। अच्छा, अगली आयत बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बहुत ही प्यारी है, मैं कहूँगी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप लोग क्या जवाब देंगे? लब्बैक, लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक या अल्लाह। अच्छा मैं पढ़ती हूँ, आप लोग लब्बैक है ना, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लब्बैक या अल्लाह। अच्छा, अब लब्बैक देखना कितना मुश्किल लब्बैक है ये, ठीक है, बड़ा ही मुश्किल लब्बैक है ये लब्बैक बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह यहाँ कह रहा है ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, फिर वो हर एरे गैरे से नहीं कह रहा है, मोमिनों से, ए ईमान वालो, लिमा तक़ूलूना माला तफ़अलून, सब मिलकर, लिमा तक़ूलूना माला तफ़अलून। तर्जुमा आप लोग खुद ही पढ़े। कौल और फ़ेल में तज़ाद मोमिनों में क्यों पाया जाता है? पकड़ लिया ना अल्लाह ने, ये एक मज़े का थप्पड़ है, अल्लाह हम सबको मार रहा है। आगे देखिए, इतना ये मौजू अहम है कि आगे जाके कहा कबुरा मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। कबुरा, यू नो, बहुत ही ज़्यादा, मक़तन यानी नापसंदीदा, यानी बहुत बहुत बुरा है। कबुरा बहुत ज़्यादा, कबीर से, अकबर से, ये ताकीद के लिए आ गया ना। मक़त भी शदीद, जब आप शिद्दत के साथ किसी चीज़ को तनकीद करना चाहते हैं तो वहाँ मक़त का लफ्ज़ इस्तेमाल आता है, बहुत कम कुरान में इस्तेमाल होता है। कबुरा मक़तन इंदल्लाह, एक और ताकीद, यानी अल्लाह के नज़दीक। जब हम कहते हैं ना जनाब ज़हरा के 9 नेम्स है अल्लाह के पास, वो ताकीद के लिए, यू नो, इंदल्लाह, इंदल्लाह इज समथिंग, यू नो, अल्लाह के पास बहुत नापसंद है, कबीर नापसंद है। क्या? दोबारा क्या है? अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। देखिए रिपीट किया है, पीछे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, यहाँ का कबुरा मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अन तक़ूलू क़ौल, मा ला तफ़अल फ़िअल, अंजाम। क़ौल है, फ़िअल नहीं है, बात है, अमल नहीं है। इस पर कितनी ताकीद आ गई ना, डबल डबल आया है, ज़बरदस्त एम्फसाइज के साथ आया है। क्यों? क्योंकि मोमिन ही ज़्यादा जो उनसे उम्मीद है अल्लाह को, और वही डबल फेसेस हो जाते हैं। सही है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है। क्यों? वजह क्या है? जी जी।
کہ جو میں نہیں کر رہی وہ کہہ رہی ہوں؟ دیکھیے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو اصولی بنیادی چیزیں ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ توقع رکھتے ہیں. جیسے آپ بچے سے کہہ رہے پڑھو, آپ خود تو نہیں پڑھ رہی, ٹھیک ہے نا, اسکول میں, وہ تو الگ بات ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا ایریا یا آپ کا ایریا. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں یہ چیز مجھے پتہ چلی ہے, آپ نے کرنا ہے بیٹا, تو آپ کریں, اس ایج میں آپ کے لیے بہت اچھا ہے, ماما نہیں کر سکتی, اس طرح سے کہنا. ہاں کہہ سکتے, ہاں اس طرح سے کہنا. دیکھیں ایک انفارمیشن دینا الگ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں ایک دفعہ انفارمیشن دے رہی ہیں, آپ کہنے کہ دیکھو یہ بیٹا مجھے پتہ چلا, ٹھیک ہے نا, یہ بہت ایک اچھا عمل ہے, آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں, بہت اچھا ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. ماما نہیں کر رہی آج کل کیونکہ ماما کی یہ سچویشن ہے, وہ الگ چیز ہے. وہ آپ ایک ہمدردی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, وہ بھی ایک مستحب عمل. یہاں تو ایون بیسک کی باتیں ہو رہی ہیں نا, واجبات ہی, جو جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, جس سے جو اللہ کو بالکل محبوب نہیں ہے, جب بہت محبوب ہے اور آپ لوگ چھوڑ رہے ہیں, میں چھوڑ رہی ہوں, تو اس پر اٹیک ہو رہا ہے. یہاں زیادہ تر بات جو ہے وہ حلال و حرام کی, واجبات کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اگر ان تقولوا ما لا تفعلون. اچھا, ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہوتا ہے, تقول اور تفعل, فعل اور قول میں تضاد کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ کچھ مثالیں دیں گی, ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ کہ نہیں ہے. اچھا, تو کیوں کہتے اس طرح, کیوں کرے, کیا پڑی ہے؟ جب آپ کو خود ایمان نہیں ہے تو پھر کیوں کہتے؟ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں, کیونکہ نہج البلاغہ فل آف سائیکالوجی, اس میں بتاتے کہ انسان کی شخصیت میں کوئی خلا رہ جاتی ہے. ہمیشہ انسان اس وقت گناہ کرتا ہے, گناہ اس کی کسی انفیریئر کمپلیکس یا کسی کمی کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے بچے جو ہے وہ اپنی ایج نہیں چھپاتے کیونکہ انہیں کچھ چھپانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, سچ سچ بول دیتے ہیں, I'm 10 years old, 13 years old. لیکن جب ہم بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک کمی آ جاتی ہے, کمزوری آ جاتی ہے, تو ہمیں دل چاہتا ہے اللہ چھپا دے, تو اس کا مطلب ہے کوئی کمی ہے کہ جس کو ہم چھپا رہے, ٹھیک ہے. لیکن جب کمی نہیں ہے تو آپ کھل کے بولتے ہو, آپ کا باطن ظاہر دونوں ایک جیسا ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ان چیزوں پر بڑا فوکس کرتے ہیں کہ بہت عاجز, فقیر, کمزور انسان غیبت کا سہارا لیتا ہے. الغیبت جہد العاجز. مجھے بڑا پیارا, بچپن سے مجھے یہ روایت پسند ہے کہ جب بھی میں کبھی غیبت کی طرف جاتی کہتی ہوں, ہے رازیہ تم اتنی کمزور ہو کہ تمہیں یہ سہارا ملا ہے, جیسے تگ کے کا آپ سہارا لے رہے ہو, تو یہ کیا سہارا, یہ خود ہل رہا ہے, آپ اس کو سہارا لے رہے ہو. اب آپ بادل پر اتنا آپ کا بھروسہ, یہ تو رہے گا نہیں, ٹکے گا نہیں, یہ تو جا رہا ہے. سو اس سے پھر اپنے باطن کو نظر آتا ہے ہمیں کہ اچھا میرے اندر یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے میں ایک گناہ کا سہارا لے رہی ہوں. اگر میرے اندر طاقت ہوتی, قوت ہوتی اور میں کامل ہوتی, یعنی ایک حد تک جیسے انسان ہو سکتا ہے, تو اللہ الصمد, صمد کہتے ہیں جس کے اندر کوئی خلا نہ ہو. ایک سائنٹیفکلی جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, کیونکہ جتنی بھی اللہ کی کریشن ہے سب کو نیند آتی ہے, ٹھیک ہے, سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے نا. سب کو بریک چاہیے, بے شک سیزن وائز ہو یا جس طرح بھی ہو, سب ویک ہے, سب سوتے سوائے اللہ کے. سارے جتنے بھی ایٹمز ہیں سب کے اندر خالی ہے, خلا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ خالی ہے, ٹھیک ہے. تو سوائے اللہ تبارک و تعالی صمد ہے, یعنی واحد ہستی جو ہمیں بھر سکتی ہے اور ہمیں پر کر سکتی ہے اور ہمیں کامل کر سکتی ہے, وہ ذات صمدیت ہے, ٹھیک ہے. جو ذات صمدیت سے دور ہوتا ہے جتنا, اتنا کھوکھلا پن اس میں آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے, اور اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ گناہوں کا سہارا لیتا ہے, ٹھیک ہے, نفاق کا سہارا لیتا ہے. کوئی اور آپ مثال دیں گے اس کے علاوہ, ماں بچے کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے جس سے ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ, ڈبل فیسز کا اندازہ ہو کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں, کیونکہ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے مجھے
یہ نعرے لگانے والے یعنی شعار دینے والے, بڑی بڑی باتیں کرنے والے, بڑے بڑے کلیم کرنے والے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, یہ کہنے والے پسند نہیں ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میدان عمل میں آؤ, عمل بتائے گا کون مبغوض خدا ہے اور کون محبوب خدا ہے. عمل کے غازی بنو, صحیح ہے, نہ کہ باتوں کے غازی بنو, بہت بڑے مجاہد باتوں کی حد تک نہ بنو. عمل عمل عمل, میدان عمل ہی سب کچھ بتاتا ہے. وہاں آ کر تفعل تمہارا کیسا ہے, افعال کیسے, اس پر بہت ہی زیادہ تاکید ہے. تو گفتار کے غازی نہیں بلکہ ہم نے کردار کے غازی بننا ہے. کوئی اور مثال؟ جی. معاشرے میں تو اب بہت معذرت کے ساتھ صاحبان ممبر کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ ہم تو جو دو تین سینہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کی بات کو وہ بہت لیتے ہیں, لیکن جب ان کی اپنی پرسنل زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی نظر پڑ جائے تو بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ہم اس کو اور سمجھ رہے ہیں. بالکل بالکل. اور اس کا سب سے اس کا جیسے ماں ہے, ماں کے ساتھ استاد یا جو بھی ٹرینر ہے, تربیت کر رہا ہے, مربی ہے, اس کی بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. بالکل. اور کچھ؟ لیکن ایک چیز جو مجھے بچپن سے اسٹرائک کرتی ہے کہ ہم تمام مجالس میں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لیڈی سٹنگ اوور ہیئر, لیکن ایک جنرل پرسیپشن میرا یہ ہے کہ ہم جناب زینب کے پردے پر ہوتے ہیں اور پھر ہم ہی خواتین بغیر پردے کے باہر نکلتے ہیں. بچپن سے مجھے اسٹرائک کرتا تھا, یوزڈ ٹو آسک مائی مدر کہ امی ہم وہ خواتین جو بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہیں ان کے پردے کی جو